آخر کیا ہیں یہ گرینڈ لاجز؟ ان کی شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ اور ان کے ذمے کس نوعیت کی ذمہ داریاں تفویض ہوتی ہیں؟ گرینڈ لاجز دراصل ایک آزاد اور خود مختار باڈی ہے جو گرینڈ ماسٹر کے زیر نگرانی اپنے افعال انجام دیتی ہے اور جس کے فرائض منصبی میں کسی خاص ملک، ریاست یا خطے میں میسنری کے معاملات کی دیکھ بھال ہوا کرتی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ گرینڈ لاج آف انگلینڈ کا قیام 24 جون 1717 کو برطانیہ میں 4 لاجز کے انضمام کے نتیجے میں عمل میں آیا، جس میں بعد ازاں دیگر لاجز نے بھی شمولیت اختیار کی۔ تاہم 17 جولائی 1751 کو ایک اور متوازی گرینڈ لاج کے قیام کے بعد گرینڈ لاجز آف انگلینڈ عملی طور پر 2 دھڑوں اینشنٹ اور ماڈرن میں بٹ گیا، جن کے مابین اختیارات کے حصول کی یہ جنگ 25 نومبر 1813 کو دونوں دھڑوں کے دوبارہ انضمام کے نتیجے میں یونائٹڈ گرینڈ لاجز آف انگلینڈ کے قیام تک جاری رہی۔ آخر پوری دنیا میں پھیلی فری میسنری نامی اس تنظیم کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور کئی صدیوں پر محیط تاریخ کی حامل یہ تنظیم کس لیے مصروف عمل ہے؟ غالباً یہ سوال فری میسنری نامی اس تنظیم کے حوالے سے کیا جانے والا سب سے متنازع سوال ہے، جس کے کسی ایک جواب پر محققین صدیاں گزر جانے کے باوجود اب تک متفق نہیں ہو سکے۔ ایک مکتبہ فکر کے نزدیک فری میسنری ایک ایسا ادارہ ہے جس کے زیر انتظام فلاح عامہ کے مختلف امور انجام دیے جاتے ہیں۔ کبھی تو یہ ادارہ معصوم اور بے سہارا بچوں کی امداد کے نام پر چیریٹی شوز کرتا دکھائی دیتا ہے، تو کبھی اس کے تحت غریبوں اور ناداروں کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کی مختلف کمپینز چلائی جاتی ہیں۔ فری میسنری کا طریقہ کار بظاہر نہایت سادہ ہے۔ انہوں نے دنیا کی موجودہ شکل کو تبدیل کرنے کے بجائے ایک ایسا نظام وضع کرنے پر اکتفا کیا جو بذات خود ایک نئی دنیا تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ آہستہ آہستہ ورلڈ کی ساری اکانومی کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور یہ صحیح پکچر پینٹ نہیں کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، کبھی بھی نہیں کی ہے انہوں نے۔ اسی لیے خفیہ تنظیم یا ایسی تنظیم جس کے پاس سب کچھ ہی خفیہ ہے کا لیبل ان پہ لگ چکا ہے کہ یہ اندر ہی اندر ان کی کچھ اور موٹیوز ہیں، کچھ اور پرنسپلز ہیں جو میسنز کو پتہ ہیں، گرینڈ میسنز کو پتہ ہیں، یا وہ جو ایون کسی حد تک جو سب سے پہلے اس کی بنیادی ممبرشپ حاصل کرتا ہے انسان، اس کو بھی تھوڑا بہت آئیڈیا دلواتے ہیں یہ اپنی وہ تعلیم کے دوران۔ ایک ڈگری سے دوسری ڈگری میں جو شفٹنگ ہوتی ہے اس میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ جیوز کے اندر یا زائنزم کے اندر کبھی بھی کھل کے آبجیکٹیوز ڈکلیئر نہیں کیے جاتے۔ فری میسنری کی ابتدا اور ان کے اغراض و مقاصد سے متعلق ان معلومات سے قطع نظر وہ کیا علامات ہیں جن سے ان کی پہچان ممکن ہو سکتی ہے؟ فری میسنری کی پہچان ہے کچھ خاص علامتی نشانات، مخصوص الفاظ اور مسافہ کرنے کا غیر معمولی انداز، جس کے ذریعے وہ نہ صرف دوسرے فری میسنز کی پہچان کو یقینی بناتے ہیں بلکہ انہی علامات کے استعمال کے ذریعے ان کے لیے مختلف میسونک میٹنگز میں داخلہ ممکن ہو پاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو علامتی نشانات میسونک اور گرینڈ لاجز میں ضرور پائے جاتے ہیں وہ ہیں اسکوائر اور کمپاس۔ کہا جاتا ہے کہ بظاہر مبہم دکھائی دینے والے یہ نشانات نہایت اہم امور کی جانب نشاندہی کرتے ہیں۔ فری میسنری کی ایک اور خاص علامت ہے ایک آنکھ۔ ایک مکتبہ فکر اس ایک آنکھ کو دجال کی آنکھ مانتا ہے، بظاہر جس کی نظر پوری دنیا پر ہے اور جو سب دیکھ رہی ہے۔ حیرت انگیز امر تو یہ ہے کہ یہ علامتی آنکھ امریکی ڈالر کے نوٹ پر بھی موجود ہے۔ آخر اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ دجال بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے کہ دجال وہ کردار ہے کہ جس کردار نے ایک وقت میں وہ آنا ہے اور اس نے اس کائنات کے ریسورس پہ قبضہ کرنا ہے، اور وہ اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں آ جائیں گی کہ جن میں وہ زندہ بھی کر سکے گا، لوگوں کو 3 دفعہ زندہ کر سکے گا، بہت ساری 40-50 حادثے۔ آئی بلیو کہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ایک انڈیویجول آئے گا جو کہ کرنا چاہے گا، اس کا نام ہوگا دجال، ٹھیک ہے؟ ایز اے مسلم آئی بلیو ان دا دجال، ٹھیک ہے؟ آئی بلیو دا دجال ول کم اینڈ ہی ول ٹرائی ٹو کانکر دا ورلڈ اینڈ ہی ول ٹرائی ٹو برنگ اباؤٹ اے نیو ورلڈ آرڈر۔ آپ دیکھیں ورلڈ اٹونومس گورنمنٹ بن گئی، فری میسن کامیاب ہو گئے، نیو ورلڈ آرڈر آ گیا، گاڈ فاربڈ۔ اب وہ کیا کیا کر سکتا ہے؟
जिसके लिए 400 साल पहले बने थे ये, वो क्या हर आप 1 बाय 1 देखते जाएं, वो हर वो चीज कर सकता होगा जो दज्जाल के बारे में बताई गई? वो जिंदा कर सकता है किसी की, जिस खत्ते में खुराक से लोग मर रहे हैं, सारी खुराक उसके पास है, वो उन खत्तों में खुराक भिजवा के मुर्दों को जिंदा कर सकता है। एक आंख से देखता है, टोटल पावर उसी के पास है। बारिश करवा सकता है, वेदर कंट्रोलिंग डिवाइसेस बना ली हैं उसने। बीमारियों का इलाज कर सकता है, बीमारियां भेज सकता है। मैन मेड वायरसेस हैं, मैड मेड वायरसेस के ट्रीटमेंट्स भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। पूरी दुनिया को वो कंट्रोल कर सकता है। आप मना नहीं कर सकेंगे कि जो जो दज्जाल के बारे में बताया गया है वो पॉसिबल नहीं है अगर वर्ल्ड ऑर्डर बन जाए। ये पावर्स वर्ल्ड ऑर्डर बनने के बाद आ जाएंगी। कायनात के अंदर ये जो वक्त आएगा कुर्ब क़यामत का, जिसको नबी वसल्लम ने मलहमतुल कुबरा का नाम दिया है, एक ऐसी जंग का वक्त आएगा तो उसमें ये कुछ फोर्सेस इकट्ठी होंगी। लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो दज्जाल जो है वो यकीनन में से पैदा होगा या कैसे पैदा होगा, या याजूज मजूज, ये ऐसी हैं कि जो कायनात के सरबस्ता राज हैं जिनको आप नहीं बयान कर पाते उस तरीके से। फ्री मेसनरी के बारे में ये मालूमात हासिल कर लेने के बाद अगर ये ख्याल किया जाए कि फ्री मेसनरी को मुकम्मल तौर पर जान लिया गया है तो ये यकीनन गलत होगा। इस हकीकत के बारे में मजीद जानने के लिए इंतजार कीजिए भेद की अगली किस्त का।